الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم خواجہ صاحب اور تصوف کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب ہمارے اسلامی نقطہ نگاہ سے ہمارے اسلامی ماحول میں ایک بڑی قداور شخصیت ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبولیت حاصل فرمایا اور جیسا اپنے نانا جان کے دین کو سنبھالنے کا حق تھا ویسا حق ادا کیا، اور اس دور میں ادا کیا کہ جب فتنے فساد بہت زیادہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی برکات سے نوازا، اور جس کا آج بھی آپ مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مزار اقدس پر خاص طور پہ عرس کے سیزن میں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور عبادات الہیہ بجا لاتے ہیں، اور بعض اوقات تو اس میں غیر مسلمین بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے وہاں کے مناظر کو دیکھ کر اگر اسلام نہیں بھی لاتے تو اسلام کی محبت کو اپنے قلب میں پیدا ہوتا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا بڑا فیض ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کا علم، ان کا کردار، ان کا اخلاق جب بھی آپ احسن طریقے سے بیان کریں گے وہ ہمارے اندر ایک نئی توانائی پیدا کر دیتا ہے، ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلاتا ہے، ہمیں معاشرے کے بگاڑ پر نگاہ رکھنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے خواجہ صاحب کے تصوف کے ساتھ تعلق کو بیان کرتے ہوئے تصوف کی تعریف یہ بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کرنا یہ تصوف ہے، ایک تعریف کے اعتبار سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کو منع کیا اس کے تحت صبر کرنا، اس کا نام تصوف ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمیں خواجہ صاحب میں بہت بدرجہ اتم نظر آتی ہیں کہ آپ کا تو گھرانہ ہی بڑا نیک گھرانہ تھا۔ جب آپ والدہ کے شکم میں تھے تو وہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، تو ان کے والد محترم غیاث الدین علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا پیٹ میں موجود صاحبزادہ ہے جو تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کے نیک ہونے کا اثر تھا۔ اور پھر جب آپ کا تھوڑا سا آپ نے ہوش سنبھالا ہے تو آپ بچوں کے ساتھ کھیلا نہیں کرتے تھے، کیونکہ جس کی ذمہ داری بڑی تھی، حالانکہ کھیل کھیلنا ممنوع نہیں ہوتا، بچوں کے لیے بالکل جائز ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شروع سے ہی ان چیزوں سے دور رکھا کیونکہ ایک بڑا کام لینا آپ سے مقصود تھا۔ اور پھر آپ نے لگاتار پوری زندگی وہی اتباع شریعت میں گزاری، اور کوئی قیامت تک کوئی آپ کی زندگی کا ایسا کمزور اور نیگیٹو پہلو نہیں دکھا سکتا جو قابل اعتراض ہو۔ انہی میں جو یہ امور جو آپ نے اختیار کیے جنہوں نے آپ کو اتنا درجہ کمال تک پہنچایا، اس میں ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ نظر آتی ہے وہ ہے ادب اور احترام۔ آپ کا ایک باغ تھا انگور کا، آپ اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ یہ عالم جوانی کی بات ہے اور ابھی آپ علم دین سیکھنے نہیں گئے تھے۔ بعض نے 10 سال کی عمر فرمایا، بعض نے 15 سال کی عمر لکھی ہے۔ تو ایک بزرگ تھے ابراہیم قندوزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے باغ میں آئے تو خواجہ صاحب نے جیسے ان کو دیکھا کہ وہ بزرگ تشریف لا رہے ہیں تو ادب سے ان کو بٹھایا، پانی پیش کیا اور ایک انگور کا گچھا لا کر خوشہ پیش کیا کہ حضور آپ کھائیں۔ یہ ہوتا ہے ادب احترام۔ یعنی ادب احترام کا مطلب یہ ہوتا ہے، ادب کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کسی کی شان کے لائق طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اسے اختیار کرنا، اور جو ان کے لیے تحقیر کا سبب بنے، حقارت کا، توہین کا سبب بنے، ایسے کاموں کو ترک رکھنا، اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے وہ ادب اور احترام اختیار کیا، اگنور کر دیتے، توجہ نہ کرتے، دھکے دے کے باغ سے نکال دیتے، یہ ایک بزرگ کے احترام کے خلاف ہے۔ اس میں توہین کا پہلو ہے، تحقیر تو بے ادبی ہوتی، اگنور کرنا بھی بے ادبی ہے، لیکن آپ نے ان کی شان کے مطابق ایک ادب اختیار فرمایا۔ تو ابراہیم قندوسی بڑے اللہ کے ولی تھے، تو آپ نے ایک کھل کا تھا اس کو چبا کر وہ حضرت کو دیا اور فرمایا کھا لو۔ تو یہ بزرگوں کے لعاب کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پانی نوش فرماتے تو صحابہ کرام اس کو فوراً پیتے تھے، اور ایسے دودھ کا پیالہ سرکار نے سے دینا ثابت ہے۔
بلکہ نبی کریم تو جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے جو قطرات زمین پہ گرتے صحابہ کرام یعنی گرنے لگتے، صحابہ زمین تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، بلکہ اس کو ہاتھوں پہ لے کے مسح کر کے مل کے اپنے اوپر لگا لیتے، اور جس کو ڈائریکٹ پانی نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے لے کر وہ مسح کر لیا کرتا تھا۔ یعنی بزرگوں کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے کہ جو چیز ان سے مس ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے، اس میں برکت آتی ہے۔ تو ابراہیم قندوزی صاحب نے وہ کھل چبائی اور آپ کو دی، آپ نے جیسے اس کو تناول فرمایا ایک نور پیدا ہوا اور تمام باطن نورانی ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک پاکیزہ گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ جو پہلے ہی اپنے ماں باپ کے فیض اور تقوی کے نور سے منور ہے، لیکن اس نور میں جب اضافہ ہوا ہوگا تو کیسا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر کس چیز نے کردار ادا کیا؟ آپ کے ادب اور احترام نے۔ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ تصوف میں ایک بہت بڑی چیز ادب اور احترام بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان علیہ رحمہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ نے ایک طویل عرصے تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی ہے، آپ کی نالین پاک اٹھائی ہیں، آپ کا سامان اٹھایا ہے، آپ کی بہت خدمت کی ہے، اور کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کیا کہ جس میں کوئی بے ادبی کی جھلک نظر آئے، جھنجھلاہٹ، حکم و دولی، کہنا نہ ماننا، اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھنا، ان کے لیے توہین یا تحقیر والے کوئی معاملات کرنا، یہ تو سمجھ لیں آپ میں خواجہ صاحب میں اور ان امور میں تباین کی نسبت تھی کہ ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتی یہ چیزیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا، آپ کو دعائیں دی جس سے آپ نے ترقیاں کیں، اور ایسی آپ کو نعمتیں ملی ہیں ان لوگوں کی طرف سے کہ ساری زندگی دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت ہوتی رہی، غیب سے آپ کی مدد ہوتی رہی، اور آپ روز بروز ترقیاں کرتے رہے۔ لہٰذا اس ہمارے آج کا جو تصوف کے ضمن میں موضوع ہے وہ ادب اور احترام ہے، کہ اگر ایک سالک، اگر ایک مرید، اگر ایک پیر کی اتباع کرنے والا، اگر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب اور مقام منزلت کو حاصل کرنے والا یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں ترقی کروں، تو سب سے پہلی چیز ہے ادب اور احترام۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں ادب اور احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، ایک یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبائل میں کچھ اختلاف پیدا ہوا تو آپ صلح کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ ظہر کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف نہیں لائے ہیں، تو کیوں نہ آپ نماز پڑھا دیں؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز شروع ہو گئی۔ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ جہاں سے گزرتے تھے صف والے راستہ دیتے، آپ آگے تک پہنچ گئے تو صحابہ کرام ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے تاکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم تشریف لا چکے ہیں، لیکن وہ بڑے کامل استغراق میں نماز پڑھتے تھے، توجہ نہیں رہی۔ لیکن جب سرکار بالکل قریب آ گئے تو پھر ان کو توجہ ہوئی کہ سرکار تو آ گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ نماز کو جاری رکھیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں کھڑے ہوئے بلکہ پیچھے ہٹ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ما منعک حین اشرت الیک لم تصلی بالناس، کہ اے ابوبکر جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں لوگوں کو نماز پڑھانے سے روک دیا؟ کرتے رہتے، نماز پڑھاتے رہتے۔ تو جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما کان ینبغی لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ آپ کے والد صاحب ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ رحمت کونین موجود اور میں نماز پڑھاؤں؟ اس سے آپ دیکھیے کہ یہ ادب اور احترام، یقیناً تربیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑ دیا اور پیچھے آئے اور حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بجا لائے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے
یا آپ کوئی ایسا تعظیمی طرز عمل اختیار کریں جس میں نبی کریم کی تعظیم کا پہلو نکلتا ہو، اس سے تعظیم الہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی اس میں شرک اور بدعت کا تصور نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا، اس سے تعظیم الہی میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ تعظیم نبی تعظیم الہی کے مقابل آئے گی نہیں، بلکہ اس سے آپ کی نماز کامل و اکمل ہے۔ جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت نماز میں خالص سوچا نہیں ہے، دل میں کوئی ادب احترام کا تصور لے کر نہیں آیا، فزیکلی طور پہ پیچھے ہٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تنبیہ نہیں فرمائی کہ حالت نماز میں تو اللہ کی تعظیم مقصود تھی، آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کویسچن فرمایا، کیا نبی کریم نہیں جانتے تھے کیوں پیچھے ہٹے؟ اس سوال میں بھی ایک حکمت ہے کہ سرکار نے سوال کیا اور صدیق اکبر کی زبان سے یہ بات نکلوائی تاکہ قیامت تک کے لوگ سمجھ جائیں کہ حالت نماز میں نبی کریم کا ادب بجا لانے سے نماز ناقص نہیں ہوتی، کامل ہی رہتی ہے۔ اس لیے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو پیچھے آنے پہ مجبور کیا؟ میں آپ سے پوچھوں، بتائیں کیوں پیچھے ہٹے تھے؟ کوئی بہت مشکل بات ہے؟ نہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کوئی مشکل بات تھی ہی نہیں، اور ہمارے نبی کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود کویسچن کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ سرکار ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے تاکہ وہ قیامت تک نقل کیا جائے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے یہ مناسب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتے، اس لیے پیچھے ہٹے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ادب احترام یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی ادب احترام کیا، اللہ نے ان کو منزلیں عطا فرمائیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ کچھ ہم بزرگوں کے آداب پہ کلام کریں، تھوڑی سی ایک بات یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے ادب۔ جب یہ حکم اور ادب مقابل آ جائیں تو پھر کہا جاتا ہے الامر فوق الادب، حکم کو ادب پر فوقیت حاصل ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے مشورہ۔ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مثلا جب کوئی بڑے کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا یہ ادب اور احترام ہے۔ لیکن اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کیا وہ حکم کے درجے میں ہے؟ تب تو ادب اختیار کرنا ہم پر لازم ہوگا۔ اب اس کے خلاف جانے کا مطلب آپ توہین کر رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں، آپ بے ادبی کر رہے ہیں، ان کی شان کے خلاف معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، اور اس مشورے کو قبول نہ کرنے میں آپ کو زیادہ بھلائی نظر آتی ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہوتا۔ ایک تو یہی روایت آپ دوبارہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آپ پڑھاتے رہیں نماز، یہ حکم تھا یا مشورہ تھا؟ یہ ایک مشورہ تھا۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ حکم کے اگر نبی کا حکم نہ مانے یہ تو حرام اور گناہ کبیرہ، اور نبی اس پر لازم تنبیہ کرے گا، سختی کرے گا، اگر کوئی حکم نہیں مانے گا اظہار ناراضگی کرے گا۔ تو یہ تھا ایک مشورہ، کرتے رہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے کے بظاہر خلاف کیا اور پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ آپ کو بہتری اس میں نظر آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں ہمارے بڑے بزرگ کوئی کام کہتے ہیں، کوئی اللہ کے ولی آپ کو کسی کو سمجھتے ہیں، آپ کے استاد ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ میں عام لوگوں کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات ماں باپ بھی ہمیں کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرو، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حکم کے درجے میں ہے یا مشورے کے درجے میں۔ اور اس کی علامت اور شناخت یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ اگر میں اس بات کو نہ مانوں تو کیا یہ ناراض ہوں گے، ان کی دل آزاری ہوگی، کیا ان کے دل پر یہ چیز گراں گزرے گی؟ اگر ایسا ہے تو یہ ہے حکم۔ اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں مان لو، ٹھیک، نہیں بھی مانا تو کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، دونوں ان کے لیے جانب برابر ہے، ماننا میرا نہ ماننا، تو اس کو کہیں گے مشورہ۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مشورہ اور حکم میں فرق نہ کر سکیں، کچھ حکم ہوگا اور آپ مشورہ سمجھ لیں، اور کوئی مشورہ ہو آپ اس کو حکم سمجھ لیں، یہ مسٹیک ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال جب مشورہ اور حکم مقابل آ جائیں تو پھر سامنے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اگر تو مشورہ ماننے میں بہتری ہے تو بہت اچھا ہے، اس کو مان لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ اس کے جانب مخالف کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ میں اس کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، اور پھر خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جب بھی
اپنے بڑوں کی طرف سے کوئی چیز آپ کی طرف آئی ہے، آپ نے ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے اس پہ عمل کیا ہے، وہ حکم تھا تب بھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ہندوستان جائیں اور وہاں تبلیغ دین کریں، حالانکہ آپ تو مدینے میں سکونت اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن آپ نبی کریم کو جانتے تھے کہ یہ حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، تو آپ وہاں تشریف لے آئے۔ اور خواجہ صاحب کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے تو بڑوں کے مشوروں کو بھی حکم کا درجہ دیا اور اس پر آپ نے عمل کیا، لیکن جو شریعت کا معاملہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس میں ایک چیز تو یہی حضرت صدیق اکبر والا واقعہ، دوسرا ایک بی بی خدیجہ، یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنیز تھیں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سیدہ عائشہ نے آپ کو آزاد کیا تو آپ شادی شدہ تھیں، آپ کے شوہر کا ایک روایت کے مطابق مغیث ان کا نام تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیار عتق عطا فرمایا۔ خیار عتق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہوگی تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تم چاہو تو شوہر کے عقد میں رہو اور چاہو تو اپنے شوہر کو اختیار نہ کرو، جدائی اختیار کر لو، کیونکہ وہ آزاد کی گئی ہے، اگر وہ پھر بھی شوہر کی قید میں رہے تو مکمل آزادی حاصل نہیں ہوگی، تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزادی کو اختیار کیا، تو آپ کے شوہر حضرت مغیث آپ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اتنی ایک روایت کے مطابق کہ جس گلی سے آپ گزرتی تو وہ پیچھے روتے ہوئے آتے تھے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ جب یہ حالت دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بریرہ سے فرمایا کہ تم مغیث کو اختیار کیوں نہیں کر لیتی، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ عمر رسیدہ خاتون تھی، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، تو آپ نے جواب میں ایک کویسچن کیا، یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ بخاری کی روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے میری۔ عرض کیا رسول اللہ اگر یہ ایسا ہے تو پھر میں علیحدہ رہنے کو اختیار کروں گی۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، ہمارا مذہب اسلام کتنا پیارا ہے کہ اگر ایک مشورہ دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، آپ نے نہیں مانا، تو کیا سرکار ناراض ہوئے اس پر؟ نہیں ہوئے۔ یہ بڑا پیاری چیز ہوتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ پہچاننا کہ یہ مشورہ ہے یا حکم، یہ ضروری ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ چونکہ معاملہ مشتبہ ہوا کہ اگر میں حکم عدولی کروں گی تو بڑا مسئلہ ہوگا، تو حکم ہے یا مشورہ؟ مشورہ تھا تو عمل کیا، اور نبی کریم اس پر ناراض نہیں ہوئے۔ ایسی ایک مشورے کی مثال اور دیکھیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو اور اس کو نکال کر پھینک دو اور کھانا کھا لو، کیونکہ مکھی کے دو پر ہیں، ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور ایک میں بیماری۔ جب یہ گرتی ہے تو بیماری والا پر پہلے گراتی ہے، تو اس کو ڈبو دو تاکہ شفا والا پر کی جو شفا ہے وہ اس بیماری کا قلع کما کر دے، باہر نکال کے پھینک دو اور کھا لو۔ اب بظاہر اس میں سارے امر کے صیغے ہیں، مکھی کو ڈبو، نکالو، پھینکو اور کھا لو، لیکن حقیقتاً یہ حکم نہیں ہے، ایک مشورہ ہے۔ سمجھ نہیں، یہ مشورہ۔ تو اس لیے اگر کوئی نہ ڈبونا چاہے تب بھی گناہ گار نہیں ہوگا، ڈبو کے پھینک دے اور وہ کھانا نہ کھانا چاہے اپنی طبعی نظافت کی وجہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ضروری ہے کہ اس چیز کا بھی علم حاصل کیا جائے کہ کب سامنے والا حکم دے رہا ہے اور کب وہ مشورہ دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس میں بھی بڑی بے اعتدالی ہوتی ہے، ہم اکابرین کو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ احترام میں، ادب میں اپنے اکابرین کے مشورے بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی زبان سے جو نکلے گا اسے پورا کرنا واجب ہوگا، نہیں کریں گے تو بہت بڑی بے ادبی ہوگی، ولایت سلب ہو جائے گی، دیگر معاملات ہوں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر وہ مشورہ دے رہے ہیں تو اس میں بڑی گنجائش نکلتی ہے، اس کے لیے علم سیکھنا چاہیے۔ دیگر انتہائی دائر ادب میں رہ کر بڑوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے مشورتاً کوئی بات کہی تو خود آپ نے مشورتاً کہی ہے، آپ نے اس کو حکم کا درجہ تو دیا ہی نہیں، پھر اگر سامنے والا اس مشورے کو قبول نہ کرے تو اس میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بعض اوقات ایک مشورہ دے رہے تو بھائی دیکھو کہہ رہے ہیں کر لو، ٹھیک ہے، نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا واضح آپ نے مشورہ دے دیا، حکم تو نہیں ہے،
لیکن جب سامنے والا نہیں مانتا تو پھر ہم طرز عمل چینج کر لیتے ہیں، اس کو اگنور کرنا شروع کرتے ہیں، لہجے میں سختی آتی ہے، روڈلی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بات بھی غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جہاں حکم دیا وہاں صحابہ کرام نے بظاہر ادب کو ترک کیا اور حکم کو فوقیت دی۔ یہ مریدین کو سمجھنا چاہیے۔ خواجہ صاحب کی زندگی دیکھیں، آپ کو اس کی بہت ساری جھلک نظر آئیں گے۔ لہذا وہ کیا ہے، دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ امشو امامی وخلو ظہری للملائکہ، میرے سامنے چلو، آگے آگے چلو اور میری پشت کو ملائکہ کے لیے خالی چھوڑ دو۔ اب ادب کیا ہے، بزرگ آگے چلیں اور ہم پیچھے چلیں، یہ ادب احترام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے آگے چلو اور میرے پیچھے کو ملائکہ کے لیے خالی چھوڑ دو۔ تو کیا صحابہ کرام نے یہ کیا یا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ٹال کر پیچھے ہی چلنا پسند کیا؟ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ آگے چلیں، پیچھے بھی چلیں، لیکن جب سرکار نے منع فرمایا ہے تو پھر وہ یقیناً پھر کیا طرز عمل ہے دیکھیں۔ یہ حضرت جابر سے ہی مروی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من بیتہ مشینا قدامہ وترکنا خلفہ للملائکہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے تو ہم آپ کے آگے چلتے تھے اور آپ کی پچھلی جانب کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اب مثال کے طور پر آپ صاحب علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بڑے نے آپ کو کیا حکم دیا، ٹھیک ہے نا، آپ اس حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے دوسرا کوئی شخص اس کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ ہے بے ادبی، سمجھا نہیں ہے؟ اب جیسے صحابہ کرام آگے چل رہے ہوں، کوئی دیکھے، فرض کر لیں آپ چشمِ تصور میں دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے، یار یہ تو بظاہر ادب کے خلاف ہے، لیکن پیچھے نبی کریم کا حکم ہے نا۔ اس لیے جب آپ کسی آستانے میں جاتے ہیں، آپ کسی علماء کی مجلس اور محفل میں جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد فوری طور پر کسی کے بارے میں بے ادب ہونے کا نتیجہ مرتب کرنا مناسب نہیں، جب تک کہ آپ وہاں کے ماحول کو اچھی طرح نہ جان لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو طالب علم ہے یا عوام میں سے ہے یا مرید ہے، وہ اپنے پیر صاحب یا عالم یا لیڈر یا اپنے استاد کے سامنے بظاہر آپ کو ادب کے خلاف طرز عمل اختیار کرتا نظر آئے تو یہ تحقیق تو کریں کہ انہوں نے کیا نصیحت کی تھی، انہوں نے کیا حکم دیا تھا، کیا انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ اگر دی ہے تو پھر تو وہ بے ادب نہیں ہے، لیکن ہم بعض اوقات بے ادب تصور کر لیتے ہیں اور یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ادب اور احترام کو سمجھا جائے۔ تو اب انشاءاللہ کچھ کویسچنز ہوں گے، آپ مجھ سے کویسچن کر لیجئے گا ان ادب احترام کے بارے میں، تاکہ ہم اس کو ذرا اور کور اپ کریں۔ اور باقی یہ خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کا مطالعہ اگر کیا جائے تو اس میں ادب کس انداز سے کرنا چاہیے اس کی بھی ایک تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر ہم اس پر بھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کویسچن کوئی کرنا چاہیں تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ادب خالی مہذب دینی یا پھر پیر صاحب کے ساتھ خاص ہے یا عام لوگوں کا بھی ادب کریں گے؟ دیکھیں، یہ پیر صاحب یا معظم دینی یعنی عالم، کوئی مفتی صاحب، مجتہد کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ ادب کے درجات ہیں۔ سب سے زیادہ ادب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر انبیاء علیہ السلام کا ادب اور احترام ہے۔ تو بعض آداب ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ نبیوں کو نہیں کر سکتے، جیسے سجدہ عبادت۔ یہ ایک ایسا ادب ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اگر آپ مخلوق کے لیے کریں گے کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح تعظیماً اللہ کو ہی سجدہ کرنا چاہیے، غیر اللہ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نبی کو بھی سجدہ کر دیں یا مزار کو سجدہ کر دیں تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ، جب عبادت کی نیت سے نہ ہو، تعظیم کی نیت سے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا ادب ہے یہ کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرا ہے انبیاء علیہ السلام کا ادب، پھر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں، مجتہدین ہیں، پھر وہ مفتیان کرام جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں،
پھر ان سے نیچے مفتیان کرام جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، پھر علماء عظام ہیں، پھر اس کے بعد جو فرض علوم کم از کم کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس علم ہے، صاحب تقویٰ ہیں، ان کا ادب اور احترام، یعنی وہ عام لوگوں سے تھوڑا سا فوق ہوگا. یہ میں درجہ بندی آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے جن کا ادب بتایا، جیسے استاد کا ادب ہے، ماں باپ کا ادب ہے، حتیٰ کہ جگہوں اور عمارات کا بھی ادب ہوتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ کا ادب ہے، روض رسول کا ادب ہے، مسجد کے فرش کا ادب کرنا لازم ہے، اسی لیے وضو کے قطرات اس پر ٹپکانا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے کہ نہیں. مسجد میں شور مچانا منع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ. یہ ادب کی وجہ سے نا کہ اس مقام کا ادب و احترام کریں. اور اسی طریقے سے عام مومن کا ادب ہوتا ہے. اب اس آداب کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے. آپ کے چچا آتے ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، ان کا ادب کچھ اور کریں گے. آپ کا بڑا بھائی ہے، ان کا ادب کچھ اور طریقے سے، ان سے کم تھوڑا سا ہوگا. بالکل ہم عمر بھائی ہیں یا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کا بھی ادب درکار ہے کہ بہرحال وہ ایک انسان ہے، اس کی توہین تو نہیں کریں گے نا. اس کا کم از کم ادب یہ ہے کہ اس کی توہین نہ کریں، اسے ذلیل نہ کریں، اس کی تحقیر نہ کریں. ایسے ہی زوجہ کا شوہر کا ادب کرنا، اس طرح شوہر کا زوجہ کا ادب کرنا. اب وہ ادب یہ تو نہیں ہے کہ زوجہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں ورنہ امی سمجھے گی جادو کروا دیا میرے بیٹے کے اوپر. لیکن یہ تو ضرور ہے کہ اس کو ایک انسان سمجھتے ہوئے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، آپ کے بچوں کی والدہ ہے، وہ آپ کا اتنا کام کرتی ہے، تو اس میں ادب کیا ہوگا کہ کم از کم اس کو ہرٹ نہ کریں، اسے مارے پیٹے نہیں، اسے ذلیل نہ کریں، اس کی قدر کریں. یہ ہے ادب. تو یوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختلف انداز، مختلف طریقے جنہیں انسان اختیار کرے گا وہ درجہ بندی کے اعتبار سے، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ادب ہمیں کس انداز سے سر انجام دینا ہے، اور وہ تعلیم شرع ہمیں بتاتی ہے. تو اس طریقے سے پھر مختلف لوگوں کے مختلف طریقے سے آداب ہوں گے. السلام علیکم. سر میرا سوال یہ، جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ جگہوں اور عمارات کا بھی ادب ہوتا ہے، تو لوگ ان بزرگان دین کے مزارات پر جاتے ہیں، اس کے کیا آداب ہوں گے؟ شاباش، اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے. جی بالکل. دیکھیں، مزار کا ادب اور احترام ہے. وہی بات ہے کہ ادب اور احترام ہے یا نہیں، ایک کویسچن تو یہ جی ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا ہے، طریقہ کار کیسے اختیار کرنا. اگر ایک چیز قابل احترام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے آداب کے طریقے از خود وضع کریں گے. وہ اس دائرۂ شریعت میں ہونے چاہیے، اس کی لیمیٹیشنز ہونی چاہیے. شریعت جس طرح سے اجازت دیتی ہو ویسے ادب کرنا ہے، تب وہ حقیقتاً ادب رہے گا. ورنہ بعض اوقات اگر ہم حدود اور لیمیٹیشنز کا خیال نہیں کرتے اور ہم زبان سے اس کو ادب کہہ رہے ہیں لیکن نگاہ شرع میں وہ بے ادبی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے بزرگان دین نے اور خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جب آپ روضہ رسول پر حاضر ہوں تو سنہری جالی کو ہاتھ لگانا ادب کے خلاف ہے، بلکہ فرمایا 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، کیونکہ نبی کریم کی ذات کا ادب یہ ہے کہ بہت کلوز نہ جائیں، 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں اور یہ سوچیں کہ کیا یہ کرم نوازی نہیں ہے کہ یہ کم ہے کہ سرکار نے اپنی بارگاہ میں آپ کو کھڑا کر لیا، لہٰذا قریب جانا. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں، جالی کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، ہاتھ سے پکڑنا، یہ شاید کوئی ادب اور احترام اور اظہار محبت کا طریقہ ہے. سمجھتے ہیں نا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کا مطالبہ کیا ہے تو اس کے خلاف ہے. ایسے ہی مزارات پہ جب انسان جاتا ہے تو اس کا ادب یہ بیان کیا گیا کہ پائنتین کی طرف سے آئیں، سرہانے کی طرف سے نہ آئیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قبر کو ہاتھ لگانا، چومنا، اسے بھی ادب کے خلاف بیان فرمایا. یہ بعض لوگ حیران ہوں گے، یہ ادب کے خلاف ہے. بزرگان دین نے فرمایا جیسے ان بزرگ سے ان کے ادب، احترام اور روب کی وجہ سے زندگی میں فاصلہ رکھتے تھے، اب بھی ویسے ہی رکھنا ہوگا. اور جب ہم ان کے بارگاہ میں حاضر ہوں، اس طرح کھڑے ہوں کہ ہماری پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو اور ان کے سینے کے مقابل، قبر کے جو سینہ جہاں بنتا ہے اس کے مقابل کھڑے ہوں، اور جو قرآن پڑھنا چاہیں پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور پھر باہر نکل آئیں. وہ یہ ہے ادب. باقی جو یہ ہے کہ اس میں کوئی چیخنا، چلانا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ سجدہ کرنا یا اسی طریقے سے قبر کو چومنا، قریب جانا، اگرچہ حرام نہیں ہے یہ،
ادب کے خلاف ہے، یہ پکڑنا چومنا حرام نہیں کہہ رہا ہوں، ادب کے خلاف لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں، تو جب یہ لوگوں کو شریعت کا نہیں پتہ ہوتا تو بہت سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض تو وہاں لوٹیاں لگا لیتے ہیں۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھی کہ جس میں جو گندگی باہر نکل رہی تھی وہ مشہور کر دیا، جس کیچڑ کو جسم پہ مل لو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لوگ اس ناپاکی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس کو مل کر آپ اندازہ کریں، یہ ہیں وہ بے ادبیاں۔ یہ ادب نہیں ہے کہ آپ صاحب مزار کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، اور جس کو چاہیں آپ اس کو ادب قرار دے کر اس طریقے کو اختیار کریں۔ اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جی اور کوئی کویشچن؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ بے ادبی کے نقصانات بھی ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی بے ادبی دیکھیں، ابھی جیسے آپ کو عرض کیا کہ جیسا سامنے کوئی ذات ہے، چاہے وہ عمارت ہے، کوئی جگہ ہے، یا حصی طور پہ کوئی جیسے ہمارے نفوس قدسیاں ہیں، ان کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ ان کی شان کے مطابق کون سی چیز ہے اور کون سا ایسا طرز عمل کے خلاف ہے، ان کے لیے توہین تحقیر کا پہلو نکالتا ہے، وہی چیز بے ادبی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس بارگاہ کے کیا آداب ہیں، یعنی کون سی چیز ان کی توہین، ان کی تحقیر کا سبب بنے گی۔ جو ان کی شان کے مطابق کرنا چاہیے اس کو ہم ترک کر رہے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے آپ لے لیں ذات باری تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی بے ادبی کا ارتکاب کرے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ کفر میں مبتلا ہوگا۔ سب سے بڑی بے ادبی اور پہلی بے ادبی کس نے کی تھی؟ شیطان نے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو یہ حکم دیا تھا، مشورہ نہیں تھا۔ ہم نے بھی آپ کو پوری تفصیل سے بتایا۔ تو شیطان نے منع کر دیا، یہ بے ادبی تھی، کیونکہ جب آپ بڑے کا حکم ٹال دیتے ہیں تو گویا کہ آپ ان کے لیے ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کے لیے پہلو تحقیر نکال رہے ہیں۔ تو جیسے آپ نے پوچھا کیا نقصان ہوا، نقصان ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کرے کہ اس کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے، لہٰذا شیطان کا ایمان سلب ہو گیا۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کوئی کرے، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا اگر کوئی بے ادبی کرے گا۔ جیسے بلعام بن باعورہ کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ولایت کے درجے پہ فائز تھا، مستجاب الدعوات تھا، یعنی جو دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا۔ تو لوگوں نے بہت سارا انعام کا لالچ دیا، دنیاوی مال دیا، اور کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دے۔ اب نبی کے خلاف دعا کرنا، جس کو عرف عام میں ہم بد دعا کہتے ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کے لیے آپ نقصان کی دعا کریں، تو جیسے اس نے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اس طرح معاذ اللہ یہ کلمات نکالنے کی کوشش کی، اس کی زبان لٹک کے کتے کی طرح باہر آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ولایت سلب کر لی، حتیٰ کہ ایمان بھی سلب ہوا اور وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرنا، اس کو ہم بعض صورتوں میں کفر کہہ سکتے ہیں، ورنہ گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، پکا گناہ کبیرہ، کہ انسان گناہ گار ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی چیز آہستہ آہستہ سلب ایمان کا سبب بن جائے، کیونکہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ پھر رک نہیں سکتا، شیطان پھر اس کو بہکاتا ہے۔ دیکھیں جو اپنے ماں باپ کا ادب نہ کرے وہ استادوں کا بھی نہیں کرے گا، پھر استادوں کی جب بے ادبی کرنا شروع کرے گا تو شرعی احکام کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، شرعی احکام کے خلاف بولتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر یعنی صحابہ کرام نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ فیصلہ کیوں کر لیا تھا، ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا، پھر شیطان اس کو اور بدتمیزی پر ابھارتا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر کلام کرتا ہے۔ بعض آپ دیکھیں دانشور کہلانے والے اسلامی سزاؤں کو کہتے ہیں معاذ اللہ وحشیانہ سزائیں۔ اگر ایک شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں اور شرعی لحاظ سے اس کو ثبوت ہو جائے تو رجم کرنے کا حکم ہے، تو کہتے ہیں تو بڑی وحشیانہ سزا ہے۔ ایک آدمی چوری کرے، چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، کہتے ہیں یہ بڑی وحشیانہ سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو وحشیانی سزا قرار دینا، وحشیانہ سزا قرار دینا، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، تو ایمان ہی خارج ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا یہ توہین عدالت کے کیس بنتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ عدالت کی توہین کرتے ہیں تو لائق سزا ہو جاتے ہیں، یہ تو عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، آپ کے آئین کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت کی توہین ہو تو توہین کا مرتکب لائق سزا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، قرآن پاک، ملائکہ، آل بیت اطہار، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی بے ادبی کرے،
وہ قابل گرفت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ تو اس لیے یہ ایک تو اللہ کی شان میں گستاخی، بے ادبی، پھر نبی، پھر اسی طرح علماء کی شان میں بے ادبی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عالم کی اس وجہ سے توہین کی، بے ادبی کی کہ وہ عالم ہے، اس کے علم کی وجہ سے، تو گویا کہ اس نے علم کی توہین کی ہے، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، تو اس کا پھر بے ادبی کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی کسی عالم کی مخالفت اس وجہ سے کرتا ہے، علم کی وجہ سے نہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی کسی حرکت کی وجہ سے، وہ ایک الگ چیز ہے، یا ذاتی جھگڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات، اس کو ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کفر ہے، اگرچہ اگر وہ عالم حق پر ہیں، اگرچہ اور اگر وہ بات اتنی بڑی نہیں ہے تو اس کو بدتمیزی کرنا بھی بے ادبی میں آئے گا، لیکن کفر نہیں۔ لیکن کسی عالم کی اس کے علم کی وجہ سے توہین کرنا اور بے ادبی کرنا، یہ یقیناً کفر میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی بے ادبی اگر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے 3 دفعہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ عرض یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ یہاں کوئی بے ادبی کا ذکر کیا ہے کہ بے ادبی کرے گا تو جہنم میں جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب ہے ترک خدمت میں بھی بے ادبی کا ایک پہلو ہے۔ اپنے والدین کی جیسے شریعت نے خدمت کرنے کا حکم دیا، جب وہ نہیں کرے گا تو بے ادبی کا مرتکب ہوگا، اور اس کی سزا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ یہ ایک دعائے ضرر ہے نا، ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین جو رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں سراپا، جب آپ اس طرح کے کلمات نکال رہے ہیں تو سوچئے کہ کس قدر وہ برا اور قبیح فعل ہوگا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بے ادبی کے بڑے نقصانات ہیں، کبھی سلب ولایت ہو جاتی ہے، کبھی سلب اسلام ہو جاتا ہے، کبھی آدمی مقام سے گر جاتا ہے، اور کبھی نام مال گناہوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔